بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے شروع کرنا ہے۔ 243۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ پہلا سوال تو ہمیشہ یہ پیدا ہوگا جب بھی آپ قرآن مجید کو شروع کریں گے کسی ایسے مقام سے کہ جو کسی سورہ مبارکہ کے درمیان میں آتا ہوگا اور پیچھے سے اس کا کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی تو ہم بات کر رہے تھے طلاق، بیوگی، عدت کے معاملات کے بارے میں، اور اب اچانک یہ کیسے ہو گیا کہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ کسی پچھلی قوم کے معاملات زیر بحث آ گئے ہیں کہ جو اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے، یہ وہی مشکل ہے کہ جس کو صحیح طرح سے حل نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں، اور غیر مسلم بھی جو قرآن کو پڑھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی نظم کی رعایت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں مصنفین باقاعدہ سوچ سمجھ کر پہلے کوئی ایک بات کہتے ہیں پھر دوسری بات کہتے ہیں اور ان کو آپس میں ایک خاص ترتیب سے جوڑتے ہیں۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ترتیب ہو۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جس کو کہ دور کرنا چاہیے۔ میں بھی بار بار بیان کرتا ہوں، امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور اس کے بعد ان کے شاگرد مولانا اصلاحی اور ان کے شاگرد جاوید احمد غامدی صاحبان کی تحقیقات کی روشنی میں کہ قرآن مجید نہایت عمدہ نظم کا، یعنی کوہیرنٹ منظم پریزنٹیشن کا ایک شاہکار ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات عملاً جب تک دکھائی نہ جائے لوگ اس پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ بھی انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جو گویا کہ ایک چیلنج سا بن جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے کہ آخر یہ کیا ہوا کہ اچانک کچھ اور مضمون چل رہا تھا اور پھر جہاد کا مضمون آ گیا۔ جہاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمہید اصل میں جہاد ہی کے پہلو سے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں سورہ بقرہ تو بہت طویل سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ دو بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، دوسرا حصہ بنی اسماعیل سے خطاب ہے۔ بنی اسماعیل سے خطاب میں کسی موقع پر یہ بات سامنے آئی کہ اب جہاد کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اللہ کا گھر مشرکین کے قبضے میں ہے اور وہاں حج اور عمرے کا کوئی امکان نہیں جب تک کہ ان سے جہاد نہ کیا جائے۔ تو جہاد کا جب ذکر آیا تو پھر ساتھ ہی ساتھ حج اور عمرے کا بھی ذکر آیا۔ اس کے بعد بیواؤں کا ذکر آ گیا، بیواؤں سے شادیوں کا ذکر آ گیا، اس طرح سے نکاح کا ذکر آ گیا، نکاح کا ذکر آیا تو طلاق کا ذکر آ گیا۔ طلاق کا ذکر پھر ظاہر ہے چونکہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے خود ایک بہت اہم
موضوع ہے، اور اس کا ذکر پھر اپنے تمام تفصیلات کے ساتھ جب مکمل ہوا تو پھر وہی جہاد کا حکم، آپ کہیے جہاد کا ذکر، دوبارہ لوٹ آیا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی ایک مضمون آ گیا جس کا کہ کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، نہیں، وہ مضمون پہلے سے چل رہا تھا۔ اس مضمون میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جن میں بعض احکام کا بیان فوری طور پر ضروری تھا۔ وہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ دوبارہ گویا کہ اصل موضوع یعنی جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرف کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، تو اصل میں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بات جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں وہ اتنی مشہور بات ہے، کیا تم تک نہیں پہنچی؟ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے اس نے اس کو سر کی آنکھوں سے ہی دیکھا ہو، بلکہ اس تک اس کی معلومات کا ایسے پہنچنا کہ وہ بہت ریلائبل، قابل اعتبار ذرائع سے پہنچ چکی ہو۔ ان لوگوں کو کہ جو اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں، یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے کہ جو جب مصر سے وہ ہجرت کر کے آئے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اور فلسطین میں آباد ہوئے، تو ان کے اندر پھر اخلاقی اور ایمانی کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، اور اگرچہ کہ تعداد میں ہزاروں تھے، بلکہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 لاکھ تھے، مگر وہ آس پاس کے علاقے کے جو لوکلز تھے فلسطی، ان کے مقابلے میں ڈر گئے تھے۔ جب کسی قوم کے اندر اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بزدل ہو جاتے ہیں، اور دشمن کے مقابلے میں موت کے ڈر سے وہ اپنے اندر وہ ہمت نہیں پاتے کہ جس کے ہوتے ہوئے اگر وہ ہوتی ہمت تو وہ ان سے لڑتے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان فلسطینیوں نے چیلنج کیا اور وہ گھروں سے نکل گئے حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم مر جاؤ۔ مر جاؤ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو مار دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا ہو کہ تم اب رہو تو صحیح مگر مردہ ہو کے جیو، تم زندہ رہو مگر تمہاری زندگی اصل میں مردوں والی زندگی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کوئی قوم بحیثیت قوم بد اخلاقی میں گھر جائے، جھوٹ، فریب، بے حیائی، دھوکہ، لان تان، وعدہ خلافی، عہد لیا ہوا ہے آپ نے باقاعدہ، آپ اوتھ لیتے ہیں اور کھلی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں وغیرہ، اور لوگ اس کے باوجود آپ کے چاپلوسی کرتے ہیں۔ جس قوم کے اندر یہ بیماریاں آ جائیں پھر اس قوم کے اندر ہمت، طاقت نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس قوم کو کہا کہ تم مر جاؤ۔ بنی اسرائیل یعنی اصل میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ اگر اخلاقی طور پر اور ایمانی لحاظ سے مردہ ہوں گے تو ان کو دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے بحیثیت قوم سزا ملے گی، اور دنیا والے اس سزا کو دیکھیں گے۔
تو یہ ان کے ساتھ اللہ نے اپنی اسی سنت، اسی طریقے کے مطابق فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ تم مردہ ہو کر جیو، ثم احیاہم، پھر اس نے ان کو زندہ کیا، دوبارہ زندگی عطا کی، ظاہر ہے پھر اسی قانون کے مطابق کہ برسوں کے بعد جب انہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، تو انہیں دوبارہ زندگی مل گئی۔ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر لوگوں میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو شکر گزار نہیں ہوتے، یعنی وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، ان کی غلطیوں کے باوجود بھی ان کے لیے فوراً پکڑ کا، فوراً ان کو سزا دینے کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک قوم تم سے پہلے آئی، تمہاری طرح ان کو بھی اللہ نے اپنے پیغام کا براہ راست مخاطب بنایا، ان کو ایک امت کے طور پر چنا، مگر انہوں نے جب دشمن کے مقابلے میں کمزوری دکھائی تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایک جمود طاری ہو گیا، مردوں کی طرح وہ جیے۔ تو تم اللہ کے راستے میں لڑو، یعنی اب تمہارے پاس یہ موقع آیا ہے، تم اس طرح کی کمزوری مت دکھاؤ، اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سننے والا ہے، تمہاری دعائیں سنتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، تمہاری دلوں کی کیفیت کو بھی سے بھی واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرضہ دے اچھا قرضہ؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت پر اثر ایک انداز ہے اپیل کرنے کا، کہ وہ مال و دولت جو اس نے خود ہم بندوں کو دی، ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا، یہ سارے وسائل جو ہمارے پاس ہیں اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، ہم کو اگر یہ ملتے ہیں تو بس ہم ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کا فضل موجود ہوتا ہے، ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تم کو جو مقاصد بتائے ہیں، اگر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تم میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے دین کی بڑھوتی، مضبوطی اور اس کے پیغام کے پھیلانے کے لیے تم اگر جہاد کرو گے اور جہاد کی غرض سے تم اپنا مال خرچ کرو گے، تو یہ میری طرف قرض ہے، اور میں اس کی اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے ہے کوئی کہ جو قرض دے، قرضاً حسنا، اچھا قرض۔ اچھا قرض یعنی اچھی نیت کے ساتھ، زبردستی نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اور اچھا قرض، اچھا مال، یعنی وہ نہیں کہ جو حرام مال ہے، وہ نہیں کہ جو نکما مال ہے کہ جو اب آپ کے کام کا نہیں ہے تو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، نہیں، وہ مال کے جو پسندیدہ مال ہے کوئی کہ جو اس کو دے، یعنی مجھے قرض دے، اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو وہ اس کو بڑھا چڑھا دے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپیل کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ چونکہ جہاد اس زمانے میں خاص طور پر بغیر خرچ کیے تو ہو نہیں سکتا تھا۔ جہاد یا تو اپنی جان سے ہوگا
اپنی پارٹیسپیشن سے ہوگا یا مال سے ہوگا. جہاد کے لیے تو گھوڑے چاہیے، تلواریں چاہیے، اور چیزیں چاہیے، ظاہر ہے کھانے پینے کی چیزیں چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا دے گا. اس شخص کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہ جو اچھی نیت سے، اچھے ارادے سے اچھا خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کے اوپر قرض ہے اور وہ اس کو بڑھا چڑھا دے گا. واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی ہے کہ جو تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے. یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے تم کو ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے مال میں کمی کر دے. تو اگر اس نے تمہیں کچھ دیا ہے تو تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور آخرت میں اس سے کئی گنا زیادہ پاؤ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. فرمایا کہ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ پھر وہی اسلوب ہے متوجہ کرنے کے لیے. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اِلَى الْمَلَإِ مِن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سرداروں کو، من بعد موسیٰ، وہ سردار کے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی یعنی اپنے وقت کے نبی کو کہا. یہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے سیمیول علیہ السلام. ان سے کہا ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے تو ایک بادشاہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم لڑیں ان کے ساتھ، ان کی معیت میں، سپہ سالاری میں، اللہ کے راستے میں. یعنی وہ اس بات کا تقاضا کرنے لگے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اب جہاد کرنا لازم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ پھر جہاد کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی بادشاہ ہونا چاہیے. قال، آپ فرمایا، یعنی پیغمبر نے فرمایا، حل عصیتم، کیا اس بات کا امکان ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا، اللہ تو قاتلو، تو تم لڑو گے نہیں. یعنی تم یہ فرمائش کر رہے ہو، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تمہاری یہ فرمائش پوری نہیں کی گئی تو پھر تم اللہ کے حکم سے تم لڑو گے نہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جبکہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے نکالے گئے. یعنی ہمیں ہمارے دشمنوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا اور ہمارے بچوں سے دور کیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں؟ فرمایا کہ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، تو انہوں نے منہ موڑا، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑوں کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی پیغام کو ٹالتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، وہ پھر یہ توفیق نہیں پاتے کہ ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا موقع ملے، ہمت ملے. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. طالوت، یہ بائبل میں ان کو سول کہتے ہیں، سول کا نام دیا گیا ہے. قرآن مجید نے شاید ان کو طالوت ان کے لقب کی حیثیت سے پکارا، اس لیے کہ یہ بہت لمبے تھے، طویل القامت تھے، لمبے چوڑے تھے.
اس کا اب ذکر آگے بھی آئے گا آیت میں. قالو انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک، ان کو بادشاہت کیسے مل سکتی علینا ہمارے مقابلے میں، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم ان کے مقابلے میں، طالوت کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں. یہ ایسے شریر لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ابھی یہی لوگ تھے کہ فرمائش کر رہے تھے کہ بادشاہ مقرر کریں، اور جیسے ہی بادشاہ مقرر ہوا انہوں نے کوئی اور بات بنا لی. جو بے کردار لوگ ہوتے ہیں، جن کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، وہ کسی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں. آپ ایک بات ان کی پوری کریں، وہ دوسری بات کرنا شروع کر دیں گے. وہ جو کردار کی پختگی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے کوئی مقاصد ہیں، ہمارے کوئی کنسرنز ہیں، کوئی ہماری مصلحتیں ہیں، وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. آپ نے زبان دے دی ہے، آپ نے ایک بات کا وعدہ کیا ہے، تو پھر اس کو نبھانا چاہیے. تو یہ انہی طرح کے کمزور لوگوں میں سے تھے. فرمایا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور وہ مال کا بھی کوئی بڑا حصہ، کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے، مال کا بھی کوئی بڑا حصہ ان کو نہیں ملا. تو یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بنیامین کے خاندان میں سے تھے، معلوم ہوتا ہے بائبل سے، جو 12 خاندانوں میں سے نسبتاً سب سے کمزور تھا. دوسرا یہ کہ ویسے بھی کوئی مالدار آدمی نہیں تھے. تو یہ پھر ہم پر کیسے بادشاہ مقرر کیے جا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ قال ان اللہ اصطفاہ، سیمیول بادشاہ نے جواب دیا کہ اللہ نے ان کو چنا ہے علیکم، تم پر. یعنی سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے علم اور جسم دونوں میں اس مقصد کے لیے کشادگی عطا کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو یعنی طالوت کو یہ دوسروں کے اوپر سپیریورٹی دی ہے کہ وہ علم میں بھی پختہ ہیں اور جسم میں بھی مضبوط ہیں. فرمایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے. تم نے بادشاہت مانگی تھی، بادشاہ مقرر کرنے کی فرمائش کی تھی، بادشاہ آ گیا. اب تم خدا کے اس فیصلے کو مانو، قبول کرو. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے. یعنی اللہ کے ہاں بڑی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے محدود نہیں ہیں کہ تم ہی لوگوں کی حد تک ہوں، تم ہی میں سے کسی کو منتخب کرے، بلکہ اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ علیم ہے، جانتا ہے. یعنی اسے معلوم ہے کہ کس کو سلیکٹ کرنا ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. یہ ظاہر ہے وہ چیز ہے کہ جو عام حالات میں بھی انسان کو اگر کبھی حسد سے بچنا ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سو آپ کیوں کسی کے آگے بڑھنے کے نتیجے میں ایک رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اب ظاہر ہے انہوں نے جب اعتراض کیا طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے پر، تو یہ بھی ہوا ہوگا جی کہ پھر کوئی پتہ تو لگے کہ اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ان کی ایمان کی کمزوری، دنیا پرستی
اور کردار کی پستی کا نتیجہ تھا کہ اپنے وقت کے پیغمبر کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ دیکھو، ان کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ صندوق، وہ صندوق جس میں کہ تمہارے لیے سکینت، سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جس میں موسیٰ اور ہارون کی آل کا باقیات ہیں، اس میں کچھ ان کی چیزیں جو بچی ہوئی ہیں وہ اس میں موجود ہیں، وہ تمہارے پاس آئے گا صندوق، تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے۔ یہ صندوق جو جس کو آرک کہتے ہیں، آرک آف موزز، آرک آف ڈیوڈ، یہ اصل میں بنی اسرائیل کی زندگی میں جب تک کہ ان کی تاریخ میں بیت المقدس کی تعمیر نہیں ہوئی تھی یروشلم میں، اس سے پہلے اس صندوق کی حیثیت، تابوت کی حیثیت ان کے لیے قبلے کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہجرت کر کے تو یہ صندوق ان کے ساتھ تھا۔ پہلے کچھ اور چیزیں تھیں، کچھ راستے کے صحرا کی سفر کی کچھ چیزیں تھیں، اس کے بعد کچھ اور تبرکات اس میں پڑ گئے۔ تاہم بہرحال یہ صندوق تھا کہ جس کو خیمہ عبادت میں رکھا جاتا اور اس کی طرف ایسے رخ کیا جاتا جیسے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، اور وہ اس تابوت میں ان کی جان تھی، ان کا ظاہر ہے کہ یہ گویا کہ منظم کرنے کا، ان کو یونائٹ کرنے کا بھی ایک بڑا ذریعہ تھا۔ یہ تابوت، صندوق، ان کے اس کمزوری، گراوٹ اور نالائقی کے زمانے میں دشمن لے کے چلے گئے تھے، چھین کے چلے گئے تھے، جس کے بعد ان کے اندر مردہ ہو کے جینے کا واضح بندوبست ہو گیا تھا کہ آپ سوچئے کہ ان کا قبلہ ان سے اٹھا کے چین کے دشمن لے گئے۔ ہمارے ہاں تو زیادہ سے زیادہ جو بدتمیزی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ 17 سال کے لیے حجر اسود کچھ اٹھا کے لے گئے تھے لوگ، یہاں تو پورا صندوق ہی اٹھا کے لے گئے، آپ کہیں پورا ان کا قبلہ اٹھا کے لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیغمبر سمیعول علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ ہم نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق 20 سال کے بعد تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی ایک ان کے لیے حوصلے کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے اس میں سکینت تھی، حوصلہ تھا، اطمینان تھا، سکون تھا۔ کہتے یہ ہیں کہ ہوا یہ کہ جب فلسطینیوں نے، یعنی جو ان کے فلسطین میں دشمن تھے، انہوں نے طالوت بادشاہ کی مقرری کا سنا اور ان کی جنگی تیاریاں سنی، اور شاید کچھ تھوڑی بہت جنگیں، اسکرمشز وغیرہ ہوئیں جس میں کہ واضح کامیابی حاصل ہوئی طالوت کو، تو اس کے بعد یہ فلسطین ڈر گئے۔ یہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے تو ان کا خدا ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ڈر کے مارے انہوں نے وہ تابوت 2 گایوں کی ایک گاڑی بنائی، بیل گاڑی، اس میں رکھا۔ کوئی اس میں انسان نہیں تھا کہ جو ان کو چلا رہا تھا۔ وہ بیل بھاگنا شروع ہوئے، بچوں کو ان کے پکڑ کے رکھا گیا، اور وہ چلتے 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 سیدھے پہنچ گئے بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس اور ان کے حوالے کر دیا صندوق۔ یہ ظاہر ہے کہ بیلوں کا اس طرح سے چل کر عین منزل مقصود تک پہنچنا،
یہ فرشتوں کی ڈائریکٹ سپرویژن کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. تو اس کو قرآن نے یوں بیان کیا تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے تھے. ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی تھی تمہارے لیے، لکم ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلے، یعنی طالوت کو مان لیا گیا. جب تابوت آ گیا تو تمام اعتراضات ختم ہو گئے، زبانیں بند ہو گئیں اور سب کو سر جھکانا پڑا. اس کے بعد پھر طالوت نکلے فوجیں لے کر بالجنود. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے کہا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہیں ایک ندی کے ذریعے سے آزمائے گا. یعنی تم لوگوں کے اندر کمزور لوگ بھی ہیں، ایک بڑی مہم ہے کہ جس کی طرف جا رہے ہیں ہم. تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ میدان جنگ میں تم اترو تمہیں آزمایا جائے. تو فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو ایک ندی کے ذریعے سے آزمائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس کسی نے اس ندی میں سے پانی پیا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. یعنی آبویسلی گرمی ہے، سفر ہے، لیکن ندی آ گئی ہے جس کا انتظار تھا مگر پانی نہیں پینا. یہ ظاہر ہے کہ ٹیسٹ ہے پیشنس کا، کیریکٹر کا، ڈٹرمنیشن کا. تو انہوں نے کہا کہ جس نے پانی پیا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہیں چکھا، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پانی پی لے. وہ ایک ایکسیپشن ہے، لیکن خوب جی بھر کے پانی نہیں پیا جائے گا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، لیکن اصل میں کیا بات ہوئی کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے چند کے علاوہ خوب پانی پیا. یعنی ندی کا تمام تر وارننگز کے باوجود. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ نکلے اس کے آگے یعنی ندی کے پار، اور ان کے وہ ساتھی بھی جو ایمان لائے تھے یعنی اپنے ایمان پر قائم رہے. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم اپنے اندر طاقت نہیں پاتے. یہ ظاہر ہے یہ وہی لوگ تھے کہ جو آزمائش میں ناکام ہو گئے تھے، اور انہوں نے جب اپنے سامنے جالوت کی فوج کو دیکھا تو ڈر گئے، ہمت ہار گئے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں عام دنیا کی زندگی میں، ان میں اگر وہ پورا اترتا ہے تو اس کو پھر اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ جو بڑی آزمائشیں ہیں ان میں پورا اترے. لیکن جو لوگ ندی کے پانی کی آزمائش میں ناکام ہو گئے وہ میدان جہاد میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن لوگوں نے جن کو اللہ سے ملاقات کا گمان تھا انہوں نے کہا، وہ بولے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنا ہی ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے لشکر نے غلبہ پا لیا
بڑے لشکر پر اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فیصلے سے. یعنی یہ تو تاریخ میں بہت ہوا ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدمی دکھانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جو صابر ہیں، جو ثابت قدم ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب یعنی یہ جو سچے پختہ مسلمان تھے، جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے آئے، ان کا سامنا ہوا، قالو، تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کو، ثابت قدمی کو انڈیل دے، یعنی ہمارے اوپر اس کا فیض برسا دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے پیر قدم جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر انکار کرنے والی قوم پر غلبہ عطا فرما. یہ انہوں نے دعا کی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس امتحان میں پورا اترے تھے. فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کی مرضی سے ان کو، یعنی طالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی، ہزیمت دی. وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جو اللہ کے پیغمبر بعد میں جن کو اللہ کی وحی آئی اس کے طور پر منتخب کیا گیا. یہ اس وقت ایک بالکل نوجوان تھے، ٹین ایجرز تھے. ان کے بارے میں ایک سے زیادہ سٹوریز ہیں. یہ اصل فوج کا حصہ نہیں تھے، مگر بعد میں ان کو شامل کیا گیا. اور بھی کچھ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو فوج میں شامل کرنے کے لیے، باوجود اس کے کہ وہ کم عمر تھے، کنونس کرنے کی کوشش کی، اور ان کو پھر موقع مل گیا. تو انہوں نے پھر ایک غیر معمولی طریقے سے، حیرت انگیز طریقے سے جالوت کو، جو بادشاہ تھا اور زیرہ بختر اس نے پہنی ہوئی تھی، اپنے پتھر مار کے ایسے غلیل سے، اور اس کی آنکھ پھوڑ دی اور موت کی گھاٹ اتر گیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ، اور اللہ نے دی ان کو بادشاہت، والحکمہ، اور حکمت، وعلمہ، اور اس نے ان کو علم دیا، مما یشاء، علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے. تو داؤد علیہ السلام بالکل آرڈنری ابتدا سے بکریاں چرانے والے تھے. ان کو ایک بہت بہت کامیابی ملی، اور اس کا نقطۂ آغاز یہ تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک بڑے دشمن کو اپنی بہادری اور اپنے جنگی جو صلاحیتیں ہیں اس کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے صحیح نشانے پر پتھر مارا، اور سپہ سالار ان کا بادشاہ ڈھیر ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، ان کا انتخاب ہوا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ اللہ نے کیا، یہ جو جہاد ہوا، فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہٹانے والا نہ بنتا بعضوں کو بعضوں کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد مچ جاتا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جہاد کا اللہ حکم دیتا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ بعضوں کو بعضوں کے ذریعے سے وہ ہٹائے، تو پھر تو یہ زمین میں فساد مچ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات تو پیدا ہوتے ہوں گے نا کہ یہ لڑائی جھگڑے کا اللہ کے دین پیغام سے کیا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ
اگر ایسا نہ کرتا اللہ تعالیٰ تو زمین میں فساد مچ جاتا، یعنی فسادی لوگ اپنی بدتمیزیاں کرتے، خون ریزیاں کرتے، آبرو ریزیاں کرتے، عبادت گاہیں تباہ کر دیتے، اور شریف لوگ بس اللہ اللہ کرتے۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 40 میں، کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض انسانوں کے ذریعے سے بعض دوسروں کو نہ ہٹاتا، وہی الفاظ جو یہاں ہیں، یہاں فرمایا گیا لَفَسَدَتِ الْأَرْض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو باقاعدہ ڈسکرائب کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، تو کیا ہوتا؟ تو تمام خانقاہیں، گرجے، کنیسیں اور مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کو ڈھا دیا جاتا، ان کو گرا دیا جاتا، مسمار کر دیا جاتا۔ یہی زمین میں فساد ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ان لوگوں کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ تو یہاں بھی اس کو واضح کیا گیا ہے، فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، مگر اللہ جہان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، یعنی اس نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے کہ اگرچہ کہ آزمائش کی غرض سے وہ لوگوں کو آزادی اور چھوٹ تو دیتا ہے، مگر کھلی مکمل نہیں دیتا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو۔ تو اللہ نے اسی لیے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ اگر کہیں زمین میں فساد ہو رہا ہے تو پھر اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے اور مسلمانوں کا حکمران اس طاقت کو رکھتے ہوئے اپنے پاس اس کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ایسے فتنے کو، ایسے ظلم اور زیادتی کے مظاہرے کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا ساتھ دینا اور اس کے دعوت پر لبیک کہنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جہان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو بالحق، بالکل ٹھیک، یعنی ہم ان آیات کو آپ کو سنا رہے ہیں اور یہ بالکل صحیح بات پہنچا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے، یعنی یہ بات کہ آپ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ایسے بیان کر دیا کہ جو بالکل جیسے ہوا ویسے ہی بیان کر دیا، بلکہ ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کو جس موقع پر بیان کیا جا رہا ہے اس موقع کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیان کیا۔ اور یہی نہیں، بلکہ یہ بات بھی ہے کہ اگرچہ کہ یہ واقعہ بائبل میں بھی بیان ہوا ہے، مگر بہت سی چیزیں کامن مشترک ہونے کے باوجود بعض معاملات میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو اگر کوئی دیانتدار انسان سچائی کے ساتھ دیکھے تو وہ یہ محسوس کرے کہ قرآن مجید کی بات ٹھیک ہے، یعنی یہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہم آپ کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں فرشتے، اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ اس بات کا واضح کھلا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول
ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے اور پڑھنے والے کو اس بات پر ابھارا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں کہ 4 بڑے عنوانات ہیں کہ جو قرآن مجید نے قائم کیے ہیں اللہ کے آخری پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر ثابت کرنے کے لیے۔ میں 4 دلائل نہیں کہہ رہا، میں دلائل کے عنوانات کہہ رہا ہوں، چیپٹرز۔ ان میں سے ایک ہے آپ کا کیریکٹر، دوسرا ایک بہت بڑا عنوان ہے پیغام قرآن مجید، قرآن کا محفوظ ہونا، قرآن کی غیر معمولی زبان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان کا آج کی جدید ترین ترقی، سائنس کی ترقی، علم کی ترقی کے باوجود کسی جگہ بھی غلط ثابت نہ ہونا، قرآن میں جو تاریخ بیان ہوئی ہے اس تاریخ کا بالکل سچا نظر آنا، یہ سب میسج ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پچھلے پیغمبروں نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں اس کے مطابق قرآن آیا ہے، اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، اس لیے ان کو ماننا ضروری ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ قرآن نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ایک واضح پیشن گوئی کی اور وہ پیشن گوئی آپ کی زندگی ہی میں پوری ہو گئی، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ آپ اور آپ کا پیغام غالب آ جائے گا اور اس کا انکار کرنے والے مغلوب ہو جائیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ختم ہونے ہی کے لیے ہے، اس کا تو انجام یہی ہے کہ اسے بہرحال ختم ہونا تھا، زائل ہونا تھا۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو ابھی ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کو بھی دیتا ہے کہ جو محض مسلمان پیدا ہونے کی وجہ سے ایمان لائے، یعنی جذباتی ٹریڈیشنل ایمان۔ یہ بھی اس کی ایک دلیل ہے، یہ آخری آیت، کہ یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں جن کو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، بالکل ٹھیک حق، اور آپ یقیناً رسولوں میں سے۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں۔ مجھے کل کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ ترجمہ نہ کیا کریں دوبارہ، میں گزارش کروں کہ قرآن مجید کو پڑھتے رہنا اس کے الفاظ کے ساتھ اور الفاظ کے حوالے سے سمجھنا، یہی تو مقصد ہے۔ یعنی آپ اللہ کا پیغام سمجھ رہے ہیں، بار بار سمجھ رہے ہیں، ذہن میں بیٹھ جائے وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جب کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم مر جاؤ، یعنی مردہ ہو کے جیو۔ ثم احیاہم، پھر اس نے ان کو زندہ کیا، یعنی اپنے قانون کے مطابق۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو بندوں پر، لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں۔ وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ کہ جو یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دے اللہ کو اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، پھر ایسا ہو کہ وہ اس کو
بڑھا چڑھا دے اس کے لیے اضعافاً کثیرہ، کئی گنا. واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تنگی کرتا ہے، تنگی میں ڈالتا ہے اور کشادگی دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملأ، ان سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل کے جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد آئے. اس قالو، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکن، آپ مقرر کیجئے ہمارے لیے کوئی بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم لڑیں اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں. قالا، انہوں نے یعنی پیغمبر نے پوچھا، حل عصیتم، کیا اس کا کوئی امکان ہے، ان کتب علیکم القتال، کے اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی، اللہ تو قاتلو، تو تم نہیں لڑو گے. مطلب یہ جو تم بادشاہ کی شرط لگا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ادروائز نہیں لڑو گے. قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، وقد قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جبکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنی اولاد سے، یعنی اولاد سے دور کر دیے گئے. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال، جنگ فرض کر دی گئی، تولوا، تو انہوں نے منہ موڑا، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے. یعنی اس زمانے میں جب یہ تھے تو ان کو جانتا تھا. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے. قالو، انہوں نے کہا، انا یکون، کیسے ہو سکتا ہے، لہو الملک، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت، علینا، ہم پر، ونحن احق بالملک، جبکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، منہ، اس کے مقابلے میں. ولم یؤتا ساعتا من المال، اور وہ تو کوئی مالدار آدمی بھی نہیں. قالا، فرمایا نبی نے، ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اس کو چنا ہے، علیکم، تم پر، تمہارے مقابلے میں، وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم، اور اس مقصد کے لیے اس نے، اللہ نے اسے علم اور جسم میں مضبوطی دی ہے. سو اللہ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی بادشاہت جن کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، کہ اس کی بادشاہت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت، یہ ہوگی کہ تمہارے پاس آئے گا صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سامان تسکین ہوگا. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں باقیات ہوں گے اس کے کہ جو چھوڑا ترک کیا موسیٰ اور ہارون کی اولاد نے، آل نے. تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. فلما فصل طالوت، سو طالوت نے بادشاہت سنبھالی، یہ سارے واقعات ہو گئے. پھر جب نکلے طالوت بالجنود، اپنے لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا، طالوت نے کہا کہ اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک ندی سے. فمن شرب منہ، تو جس کسی نے اس میں سے پیا، فلیس منی، تو مجھ میں سے نہیں ہوگا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس میں سے نہیں پیا، اس کو نہیں چکھا، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ کوئی ہاتھ سے چلو بھر اس کو پی لے. فشربوا منہ الا قلیلا منہم،
تو پیا اس میں سے خوب سوائے ایک گروہ کے ان میں سے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ آگے بڑھے، پار کیا انہوں نے اس ندی کو، انہوں نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے ان کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم، آج تو ہم میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کے لیے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے کہ جو گمان رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنا ہی ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک چھوٹے کمزور گروہ نے غلبہ پا لیا ایک بڑے گروہ پر اللہ کی مرضی اذن سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والے ثابت قدموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فلما برزوا لجالوت وجنودہ، پھر جب وہ نکلے جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے، قالو، تو انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرن، انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب تو ہم پر ثابت قدمی کو انڈیل دے، اس کا فیض ہمارے اوپر برسا دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں انکار کرنے والی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو شکست دے دی ان کو انہوں نے اللہ کی مرضی سے۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے اس کو بادشاہت دی، والحکمہ، حکمت دی، وعلمہ مما یشاء، اور اس نے اس کو علم دیا اس علم میں سے جو اللہ چاہتا ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ لوگوں کو نہ ہٹاتا، بعضہم ببعض، بعضوں کو بعضوں کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، مگر اللہ جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم ان کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو اے پیغمبر بالکل ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ Referring to initial ayat of today, from which Bible do we know the story of Prophet Samuel and Bani Israel? Is it New Testament, Old Testament? New Testament میں ہو نہیں سکتا نا، یہ تو واقعہ جو ہے یہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور یہ کتاب سیمیول ہی کے نام سے ہے، سو جو پیغمبر ہیں انہی کے نام سے یہ کتاب ہے۔ When we read Quran, looks like human behavior still hasn't improved much towards religious facts or towards the concepts which can't be seen or touched, is my observation, right? دیکھیں، انسان وہی ہے، چاہے 5000 سال پرانا، چاہے آج کا انسان ہو۔ انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ مگر فرق کیا ہے؟ کیا فرق اس بات کا ہے کہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ہم کنونس ہوں گے، ہمیں کچھ آرگومنٹس پیش کریں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں بالکل لوگوں کے لیے ایمان نہ لانے کی وجہ بنتی ہے جب دین کو کنونسنگ طریقے سے پیش نہ کیا گیا۔ اس وجہ سے
لوگوں کے اعتراضات، لوگوں کے سوالات، لوگوں کے اشکالات کو نہایت ٹھنڈے طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. there is no other way out. لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بات واضح ہو جاتی ہے، اور پیغمبروں کے آنے کے بعد تو واضح ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ کویسچنز جو ہیں جو لوگ پیش کرتے ہیں، جو عام حالات میں بڑے ویلڈ کویسچنز ہوتے ہیں، ان کویسچنز کا اتنا کلیئر، واضح اور کنونسنگ جواب دے دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پیغمبر کے ڈائریکٹ ایڈریسیز مخاطبین ہوتے ہیں، ان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. چنانچہ اب یہ عقلی سوالات سے ہٹ کر کردار کا، اخلاق کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے میں اب رکاوٹ سوال کا جواب نہ ملنا نہیں ہے، بلکہ ان کی بد کرداری ہے. ناپ تول میں کمی بیشی، ویل للمطففین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورہ مطففین میں کہ ایسے لوگوں کو کہ جو تاجر تھے اور فراڈ کرتے تھے، جب قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی گئیں، وی آر ناٹ کنونسڈ، قالوا اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں. تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا، کلا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اگلوں کے افسانے نہیں ہیں، بلکہ رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے بدعمالیوں کا، ان کے فراڈ کا، ان کے جھوٹ کا، ان کی بدعہدی کا، ان کے لوگوں کے اوپر زیادتی کرنے کا، ان کے تکبر کا، ان کی بے حیائی کا. سو اب ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آئی ہوپ میں اس کو کلیریفائی کر سکا، یہ ایک امپورٹنٹ میٹر تھا. It seems that Talut was also a Nabi, as Allah tested his people with thirst and forbidding them from drinking water through him. آپ یوں سمجھیے کہ جو سول تھے وہ سیمیول علیہ السلام کے تھرو اللہ کے پیغامات پا رہے تھے. سو وقت کے نبی بھی موجود تھے اور لوگوں کی فرمائش پر مقرر کیے گئے ایک بادشاہ بھی تھے. سو وہ پیغمبر تو نہیں تھے، قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ وہ بادشاہ تھے، ان کو بادشاہ کی حیثیت سے مقرر کیا گیا، مگر چونکہ ان کے پاس وقت کے پیغمبر کی سپورٹ تھی تو انہوں نے ان کو پھر وہ بات بتائی کہ جو اللہ کی بات تھی. Is it possible if you can do a lecture on comparative study of old Sharia side by side, meaning where things changed for us as Muslims, where things changed for us، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہود کی جو شریعت تھی وہ اور جو یا ہم کو ملی ہے، یا جو اصل شریعت تھی اور جو اب ہمارے ہاں لوگ شریعت سمجھتے ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. سو بہرحال جو تو دوسری بات ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہی رہتا ہوں، بلکہ میرے پیش نظر اب ایک اللہ کرے کہ میرے لیے ممکن ہو کرنا، میں ایک سیریز آف لیکچرز اب اس کو ذہنی طور پر تیار ہو رہا ہوں، جس کا عنوان ہوگا بعض مسلمانوں کے ناقابل فہم نظریات. تو اس میں ایسے بہت سے نظریات کو میں زیر بحث لاؤں گا کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، مگر اب ہمارے لیے وہ دین بن گئے ہیں اور لیکن اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ بنی اسرائیل کی کیا شریعت تھی
اور ہماری کیا شریعت ہے، تو میں اس کا اسکالر نہیں ہوں، میں اس پہ لیکچر نہیں دے سکوں گا. آئی نو مائی لمیٹیشنز. جہاں جہاں کوئی قرآن میں کوئی بات آتی ہے تو میں ضرور کہہ دیتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ نہیں. میں اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. وہ مقدس صندوق اب کہاں ہو سکتا ہے؟ تاریخی اعتبار سے کیا اس کی تلاش جاری ہے؟ دیٹس اے گڈ کویسچن. میں نے اس کو کہیں پڑھا کہ اس کے بارے میں کچھ کلیمز ہیں. یہ یروشلم میں ہے یا کہاں ہے؟ بٹ لیٹ می لک فار اٹ اگین. مگر یہ ہے، اس کے بارے میں یہ ڈبیٹ ہے کہ یہ جو آرک آف موزز اینڈ ڈیوڈ ہے یہ کہاں ہے؟ یہ کیا روم میں ہے یا جیروسلم میں ہے یا آپ کے ٹرکی میں ہے؟ بٹ لیٹس فائنڈ آؤٹ. میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے سر دست. از اٹ پاسبل اف یو کین ڈو اے لیکچر آن کمپیریٹیو اسٹڈی؟ اچھا وہ پرانی بات ہے، آپ میرے ویک پوائنٹس کو چھیڑ رہے ہیں. ہاں دیکھیں، وہ ٹاپک تو وہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ناقابل فہم نظریات ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بعض چیزیں میری دلچسپی کی ہیں، بعض چیزیں میری دلچسپی کی نہیں ہیں. سو وہ کسی صاحب نے کہا جی کہ وہ میں ایکسپلین کر دوں گا، بڑی اچھی بات ہے، آپ ضرور پڑھیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری امیجیٹ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ دین کے نام پر جو کچھ ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں، جو نظریات ہیں، وہ کیا کیا ہیں کہ جو غلط ہیں. مثلاً جو سب سے مجھے عجیب و غریب لگتا ہے مسلمانوں کا نظریہ وہ یہ ہے کہ جو شاید میرا پہلا اسی پر ہو پریزنٹیشن، کہ سارے مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائیں گے جیسے بھی ہوں، خار ہوں، بدکار ہوں، جھوٹے ہوں، ذلیل ہوں، کمینے ہوں، اور سارے غیر مسلم انشاءاللہ جہنم میں جائیں گے، وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں. ہاں، ناقابل فہم آئیڈیاز. مطلب اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اس انڈرسٹینڈنگ کو لے کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جیتی ہے اور مرتی ہے. مجھے کبھی مطلب میرے دماغ میں آئی نہیں سکتی یہ بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی. سارے مسلمان پیدا ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور سارے غیر مسلم جو ہیں، جو غیر مسلم پیدا ہوئے، جیے، پلے بڑے، مرے، وہ سب جہنم میں جائیں گے. بات ہی ساری ختم ہو گئی. تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، بہت سے مسائل ہیں کہ جو ہمارے یہاں مثلاً یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر ان کے پاس طاقت ہو تو غیر مسلموں سے لڑنا چاہیے، طاقت کے زور پر انہیں سرنگوں کرنا چاہیے، انہیں شکست دینی چاہیے، اور اسلام کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا گاڑنا چاہیے. پھر سر چکرانے لگتا ہے کہ کیا چکر ہے. Allah made some of his messengers king as well, while it's also said that Islamic system of government is democratic. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی پیغمبر ہوں گے تو پیغمبر کے ہوتے ہوئے ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ تو براہ راست اللہ کی وحی سے پارے ہوں گے. سو آپ یوں سمجھیے کہ ڈیموکریسی از دا سیکنڈ بیسٹ وے آف رننگ افیئرز آف اے پاپولیشن، آف اے سوسائٹی. بیسٹ تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کرے. تو مدینہ
مجھے اجازت دیں کہ میں یہ ایکسپریشن اختیار کروں، اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کو اصل کے بارے میں کروں. ریاست مدینہ اصل میں خدا تعالیٰ براہ راست چلا رہا تھا، اس کی وحی نازل ہو رہی تھی، اس لیے یہ اسی ریاست کو یہ کہا جا سکتا ہے. اس وقت ڈیموکریسی کی تربیت دی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کو کہ شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کریں، مگر فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لیں، توکل اللہ، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. مگر ایک مرتبہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جائیں، اب کیا سلوشن ہے؟ اب کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری بات صحیح ہے؟ نیکسٹ بیسٹ سلوشن یہی ہے. سو داؤد اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہی نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے. طالوت بنی اسرائیل کی فرمائش پر بادشاہ بنے تو ان کے ساتھ پیغمبر تھے، ورنہ بادشاہت تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک لعنت ہے، یعنی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بادشاہ نے فرمایا ہے تو یہ حکم ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں آج کل بھی تمام تر خرابیوں کے باوجود ہم بول سکتے ہیں، ہم چلو انڈائریکٹلی صحیح، لوگ براہ راست نہیں بول سکتے، مگر مطلق العنان کوئی ڈکٹیٹر ہو اور وہ اس کو چیلنج ہی کوئی نہ کر سکے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر مین گول آف گورنمنٹ شوڈ بی ویلفیئر آف پیپل. ایسا ہی ہے، یعنی ویلفیئر آف پیپل ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو لوگ کہتے ہیں بادشاہت سے ہو جائے گا. نہیں، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے عجیب و غریب، خیر میں اس میں بحث میں نہیں پڑتا، میں ایک لیکچر میں ایک حصہ اس کا اس کی نظر کر کے ہی کچھ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے ہو گیا ٹارگٹ. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے فلسفے لوگ بیان کرتے ہیں، خدا کا حکم ہے امرہم شوری بینہم. تو بادشاہ مطلب یہ فلسفہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ اصل مقصد ہے ویلفیئر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے، خود اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ ویلفیئر ہے اصل مقصد، چاہے بادشاہت سے ہو جائے چاہے آپ شرائیت سے کریں. نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے شرائیت ہوگی، اس لیے بادشاہت آپ اپنے پاس رکھیں. اس سے ویلفیئر ہوتا بھی ہے تو ہمیں کوئی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ ویلفیئر تھرو شرائیت، ناٹ تھرو ڈکٹیٹرشپ. یہ تو بندہ پھر اپنی طرف سے وہ کرے، فیصلہ کرے کہ جی ویلفیئر ہے، اور کیسے پتہ لگے ویلفیئر؟ میں کہہ رہا ہوں، یعنی میں ذاتی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بڑا ویلفیئر کیا، یا میں نے کچھ اپنے جرنلسٹ، کچھ لکھنے والے تیار کر دیے، وہ میری واہ واہ کر رہے ہیں، باقی آپ کو میں نہیں بولنے دوں گا. بدترین نظام ہے یہ آنیسٹلی، وہ نظام کہ جس میں انسان یہ بولتے ہوئے ڈرے کہ بھائی پکڑے نہ جاؤ. یعنی ہلکی سے میں نے کچھ چند باتیں کی تو مجھے بعض لوگوں کو لگا جی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے. دیکھیں کتنا بیکار نظام ہے یہ کہ جس میں آپ حق بات کو کہنے کے نتیجے میں آپ کی سیکیورٹی خطرے میں ہو. سو بادشاہت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ اپیرنٹ ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، یہ لعنتیں ہیں. شرائیت، مشورہ، سوسائٹی میں فریڈم آف ایکسپریشن، بات کرنے کا موقع، اور پھر لوگوں کو چوز کرنے کا اختیار. اس میں میں بس ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے. اس لیے میں اس بارے میں بالکل واضح ہوں کہ اگر آپ کو جمہوریت کو ان ریالٹی پروموٹ کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر یہ طے کر لینا چاہیے کہ
کوئی جذباتی ایگزیجریٹڈ پروپیگنڈا نہیں اس کی اجازت ہوگی. یا تو لوگوں کا ٹیسٹ اتنا ڈیولپ ہو جائے کہ لوگ خود سمجھ لیں کہ یہ جو ایگزیجریٹڈ باتیں کر رہے ہیں دے آر ٹاکنگ نان سینس. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کا ٹیسٹ ہے ہی نہیں. لوگوں کو بعض لوگوں کی شکلیں پسند آ جاتی ہیں، آوازیں پسند آ جاتی ہیں، ان کا سٹائل پسند آ جاتا ہے، ان کے دنیا کے 2-3 کارنامے پسند آ جاتے ہیں، اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے ان کی نان سینس کو پسند کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ سلیقے سے ڈیسنٹلی بات کرنے کا ایک اہتمام ہونا چاہیے، اور لوگ پھر اپنی اپنی بات کو بیان کریں، اس کو ایکسپریس کریں اور تبادلہ خیالات ہو. اب تو صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جو پہلی چیز جو بنتی ہے جس کو آپ کہیں کیجولٹی، وہ ہے عقل، ڈسکشن، تبادلہ خیالات. اس لیے کہ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ they just listen to their own respective leaders, their own heroes. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.